جی، تو ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ مختلف انداز میں پھر عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا. اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب انتقال ہو گیا تو وہ جو ہیں وہ مثال کے طور پر ان کی اولاد کوئی نہیں. اب انہوں نے کسی اور جگہ نکاح کر لیا. اب بس یہ نکاح کرنا ان کے لیے جرم عظیم بن گیا، یہ سنگین گناہ بن گیا. ان کو ایک تو معاشرے میں بڑی بری نگاہ سے دیکھا جاتا، بھائی دوسرا نکاح کر لیا، حالانکہ اس کی ترغیب ہے، یہ کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح بغیر نکاح کے رہیں گے تو گناہ میں پڑنے کا انتہائی زیادہ امکان ہے. تو بہرحال اگر دوسرا نکاح کر لیا تو اب کیا کہتے ہیں، جو شوہر کے رشتے دار تھے، جو صاحب کا جس کا انتقال ہو گیا، وہ کہیں گے بھائی چونکہ اب اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہے لہٰذا نو انہیریٹنس فار ہر، اس کے لیے کوئی وراثت نہیں ہوگی. جس نے دوسری شادی کر لی ہے نا، تو اس لیے کوئی اس کے لیے وراثت نہیں ہوگی. تو یوں محروم کیا جاتا ہے عورتوں کو ان کی وراثت سے. اسی طرح یہ تو ہم نے وہ مثالیں دی نا جب مرد عورت پر ظلم کر رہا ہے، بعض دفعہ عورت بھی عورت پر ظلم کرتی ہے. وہ کس طرح، ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں. دیکھیں، ایک شخص ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اس کی ایک بیوی ہے، اور ایک اس کی جو ہے وہ اللاتی بہن ہے. اللاتی بہن اس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ لیں گے باپ شریک بہن. یعنی اس مرد کا اور اس عورت کا جو باپ تھا وہ ایک ہی تھا. اب مثال کے طور پہ ان یہ جو فیملی تھی، یعنی مرد، عورت اور اس کی بیٹی، ان کا لڑائی تھی، پھڈا تھا اس عورت کے ساتھ جو اس کی اللاتی باپ شریک بہن تھی. ابھی جو باپ شریک بہن تھی اس کے ساتھ لڑائی بھی تھی اور رہتی بھی یو کے میں تھی. ٹھیک ہو گیا. اب سچویشن سمجھیں. اب جب مثال کے طور پر اس مرد کا انتقال ہو گیا، جس کی ایک بیوہ ہے، اس کی بیٹی ہے، اور ایک اس کی باپ شریک بہن ہے جو یو کے میں رہتی ہے، جس سے لڑائی ہو گئی، تو شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ کیا اس بہن کو اس کو حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو یاد رکھیے اس بہن کا حصہ ہے. اور بہن کا حصہ کس اعتبار سے ہے؟ اس اعتبار سے ہے کہ وہ حصہ قریبی حصہ ہے، یعنی وہ اس کے باپ کا جز ہے. تو اس اعتبار سے قریبی حصہ ہے. قریبی حصہ ہے، قریبی رشتہ ہے، تو اس کا باقاعدہ شریعت نے ایک حصہ مقرر کیا. اور وہ حصہ آپ کو میں اگر بتاؤں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایسی صورت میں کل مال کے جو ہیں وہ 8 حصے کیے جائیں گے، جس میں سے ایک حصہ بیوی کو ملے گا، اس کی بیوہ کو. 4 حصے یعنی 50% جو ہے اس کی بیٹی کو ملے گا، اور 37.5% اس کی باپ شریک بہن کو ملے گا. اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ یہی ہوگا کہ یار اتنی دور اس سے تو لڑائی بھی ہے نا، اس کو کہاں حصہ دیں گے ہم، اس کو کیوں ہم اپنے پیسوں سے حصہ دیں؟ تو اب یہاں پہ عورت ہی عورت پر ظلم کر رہی ہے. اچھا، شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آگاہی نہیں ہے، جو ہے اویئرنیس نہیں ہے. تو اویئرنیس بھی ضروری ہے، ساتھ میں خوف خدا ہونا بھی ضروری ہے. اور جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو نہ تو انسان غلط انداز میں فیصلے کرے گا اور نہ کسی پہ ظلم کرے گا. اب آخر میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مستند علماء کرام سے علم دین حاصل کریں، نور علم سے منور ہو کر معاشرے میں شعور بیدار کریں. اب جیسے ہماری یہ بہن ہے جنہوں نے یہ کورس کا انعقاد کیا، اللہ پاک ان کو کروڑ کروڑ ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے، برکات عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا کہ جس میں مختلف افراد کو شریعت کے احکام اور اس کا ایک مائنڈ سیٹ جاننے کا موقع ملا. تو اسی طرح کے مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے. اب جو سماجی پلیٹ فارمز ہیں، سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ فیس بک کا ہو، واٹس ایپ کا ہو، اس کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اندر آگاہی فراہم کرنی ہے. اسی طرح ہمارے ممبر اور محراب سے میری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں پبلک کاؤنسلنگ کروں، عقائد و نظریات بھی بیان کیے جائیں، فضائل بھی بیان کیے جائیں، لیکن پبلک کاؤنسلنگ یہ بہت ضروری ہے. پچھلے دنوں میں ایس ایس بی گیا ہوا تھا، آرمی کا جو ٹریننگ سینٹر ہے، وہاں پہ جمعہ پڑھا رہا تھا. تو تقریباً میں نے 4 جمعے وہاں پہ پڑھائے تھے. تو میرا فوکس یہی تھا کہ ہاؤ ٹو اوور کم یور انگزائٹی. وہاں پہ ٹاپک ہم نے یہی لے کے چلے تھے.
اور لاسٹ ویک اتفاق سے وہ ان دنوں میں ایک لڑکے نے خودکشی بھی کر لی تھی یہاں پہ سوسائڈ لکی ون پہ. تو وہ چیز ہم نے ڈسکس کی کہ بھائی ہاؤ ٹو اوور کم سوسائڈ, کس طرح وہ مینٹل جو ڈپریشن ہے اس کو ختم کیا جائے. تو یہ پبلک کاؤنسلنگ کے پلیٹ فارمز ہیں, ان کو استعمال کر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے. اسی طرح وہ افراد جو اسلام کے قوانین پر اعتراض کرنے والے ہیں, جو معترضین ہیں, ان کو جواب دیا جائے, ان کو ایک اچھے انداز میں, ایک مدلل انداز میں, ایک ریشنل بیسس پہ ان کو جواب دیا جائے. تو ہوپ فلی جو اسلام مخالف ہیں ان کا بھی قلعہ کما ہوگا, اور جو ہمارے یہاں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کو بھی انشاءاللہ ہم ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ بیسیکلی ہمارا جو آج کا سیشن تھا, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ایک بیسیکلی اویئرنیس سیشن تھا اس حوالے سے کہ اسلام نے مختلف انداز میں عورت کو پروٹیکشن دیا ہے, بالخصوص انہیریٹنس کے حوالے سے, وراثت کے حوالے سے, مختلف انداز میں اس کو جو ہے مال میں سے حصہ دیا ہے. اگر کہیں اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کم دیا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے پیچھے, کوئی نہ کوئی وجہ ہے اور معقول وجہ ہے, اس کی بنا پر وہاں بنسبت دوسرے کے کم ملا ہے لیکن بہرحال ملا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جو زندگی گزارنا ہے اور زندگی گزارنے کا جو اصل مقصد ہے, اللہ پاک اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رضا کا حصول, وہ انشاءاللہ ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ بیسیکلی اویئرنیس سیشن تھا, کوئی وراثت کے ہم نے احکام یہاں پہ نہیں بیان کرنے تھے. وہ اگر آپ لوگوں نے سیکھنے ہیں تو ایک بہت اچھی اپورچونٹی آ رہی ہے. ہمارا مادر علمی الفرقان اسکالرس اکیڈمی, جہاں سے میں نے علم حاصل کیا ہے, قبلہ استاد محترم مفتی محمد اکمل صاحب کی زیر نگرانی وہ ادارہ بڑی شان و آن سے چل رہا ہے. وہاں پر ان قریب غالباً 2 دسمبر سے جو ہے وہ ایک کورس شروع ہو رہا ہے وراثت کا, اور یہ بھی آن لائن کورس ہے. یہ شروع ہو رہا ہے 2 جنوری 2022, اور 10:30 سے 12 بجے تک ہوگا یہ صبح, اور سنڈے میں کلاسز ہوں گے صرف, اور 3 منتھس کی اس کی ڈیوریشن ہے. تو وہ انشاءاللہ پھر مجھ سے آپ کانٹیکٹ کر لیے گا, یہ جو اپنے ایڈمن ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کر لیے گا, یہ آپ کو جو ایک پوسٹر ہے اس کا وہ سینڈ کر دیں گے. تو اس میں آپ چاہیں آپ سیکھیں, خود بھی سیکھیں, دوسروں کو بھی سکھائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ تعلم الفرائض, کے علم فرائض سیکھو, علم میراث سیکھو, اس فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ اس کورس کو آپ اس میں شرکت کریں, انشاءاللہ خوب سیکھنے کو ملے گا. ہمارے فضل و کرم سے معاف فرمائے, اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اس حوالے سے وہ سوال جو ہے کر لیں, انشاءاللہ اس کو آنسر کرنے کی کوشش کی جائے گی. کوئی سوال نہیں ہے؟ بہت بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, جزاک اللہ خیرہ. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور یہاں کر سکتا ہے. چلیے سر ہم میٹنگ چیٹ روم میں کوشچن آیا ہوا ہے. اچھا, چیٹ پر ایک کوشچن ہے, رائٹ. All these rules of distribution are if the person is no more, or it too will apply if the person is alive and distributing his property himself. مثلا اگر باپ حیات ہے تو کیا آپ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے اور بیٹی میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا؟ دیکھیں, جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ وراثت کہتے کسے ہیں؟ وراثت کہتے ہیں کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے مال کو ڈسٹریبیوٹ کرنا. اٹ مینس کہ اگر اس کی زندگی میں اس کا مال ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے تو اٹس ناٹ وراثت, اٹس ناٹ انہیریٹنس, رائٹ. تو اس وقت آپ نے, یعنی جس کا وہ مال ہے, جس کی وہ پراپرٹی ہے, یہ اس کی ثوابدید پر ہے وہ اس کو کیسے خرچ کرتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ زندگی میں جب کوئی شخص اپنے اولاد میں تقسیم کرے, ڈسٹریبیوٹ کرے, تو وہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے, جو بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچوں میں, چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ جو بھی بچے ہیں
ان میں ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. ہاں اگر کوئی بچہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ذہنی طور پر کمزور ہے, یہ آگے جا کے سروائیو کرنا اس کا مشکل ہو جائے گا, یا وہ فزیکلی ڈسیبل ہے, یا اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ جو وہ آگے تاگے زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے, تو اس کو اگر تھوڑا زیادہ دے دیا تو کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی اس میں مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو سب کو ایکول ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوگا. اس میں یہ رول اپلائی نہیں ہوگا یعنی مردوں کو 2 گنا اور عورتوں کو 1 گنا. بہت شکریہ سر.